بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دور حاضر میں ہر انسان سکسیس کے پیچھے پاگل ہوا پڑا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح کامیاب ہو جاؤں، اور ہر شخص کے کامیابی کے اپنے پیرامیٹرز ہیں۔ جس کا جو بھی ڈریم ہے وہ اس کو اچیو کر لینا کامیابی کی اعلیٰ معراج سمجھتا ہے۔ کسی کے لیے بینک بیلنس، گاڑی بنگلہ، کسی کے لیے فین فالوئنگ، کسی کے لیے ایک اسٹار بن جانا۔ غرض اپنے اپنے خوابوں کے لحاظ سے ہر شخص کامیابی کے ڈیفرنٹ معیارات رکھتا ہے، اور اپنے خوابوں کی دنیا کو پا لینا کامیابی اور اس سے چوک جانا بدترین ناکامی سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دور جہاں اپنے اندر پاور، گلیمر اور خوب چکا چوند رکھتا ہے، وہیں ڈپریشن بھی اس دور کی بہت بڑی ٹریجڈی ہے، کیونکہ اس دنیا کی ریئلٹی یہ ہے کہ یہاں ہر شخص اپنے خوابوں کی حسین دنیا کو نہیں پا سکتا۔ یہ اس دنیا کی نیچر کے خلاف ہے کہ یہاں ہر شخص جو چاہے بن جائے۔ زمانے کا جبر منزل سے بے حد قریب لا کر بھی منزل سے محروم کر دیتا ہے، اور شاعر کو کہنا پڑتا ہے، قسمت تو دیکھ ٹوٹی کہاں جا کے ہے کمند، قسمت تو دیکھ ٹوٹی کہاں جا کے ہے کمند، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا۔ یہ اس دنیا کی حقیقت ہے جس سے آنکھیں تو موندی جا سکتی ہیں، لیکن فرار ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا جب حقیقت یہ ہے تو جو لوگ کامیابی کے اپنے تصورات کے مطابق کامیاب نہیں ہو پاتے تو احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ زندگی میں ان سے آگے نکل جاتے ہیں ان کے لیے رشک و حسد کے جذبات پالنے لگتے ہیں، اور یہ ڈپریشن ان کے لیے بلائی جان بن جاتا ہے، اور وہ زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ پاتے۔ محترم ناظرین، یہ صورتحال اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ انسانیت کی بہت بڑی اکثریت نے ابھی تک یہ نہیں سمجھا کہ ریئل سکسیس کیا ہے، اصل کامیابی کسے کہتے ہیں۔ کیا یہ 2 دن کی زندگی کا عیش حاصل کر لینا کامیابی ہے؟ یہ چند روزہ عزت و شہرت پا لینا حقیقی کامیابی ہے؟ اچانک موت آئی، سب کچھ چھوڑا، منو مٹی کے نیچے گئے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئے، کیا اسی کو کامیابی کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی سلیم الفطرت انسان اسے کامیابی نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر اصل کامیابی کیا ہے؟ آئیے اللہ کی کتاب قرآن مجید سے سمجھتے ہیں۔ اللہ کی کتاب ہمارے سامنے کامیابی کا ایک دوسرا تصور رکھتی ہے جو ان تمام پیرامیٹر سے بالکل ڈیفرنٹ ہے جو ہم نے دنیا میں بنا رکھے ہیں۔ اللہ کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا تمہاری مستقل رہائش گاہ نہیں ہے، یہاں ہم نے تمہیں بہت تھوڑے وقفے کے لیے ٹیسٹ دینے بھیجا ہے، اور وہ ٹیسٹ اچھے اور برے عمل کا ہے۔ سورہ ملک کی 2 آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اسی ٹیسٹ کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پھر قرآن مجید کی بیشتر آیات یہ بتاتی ہے کہ جس شخص کا عرصۂ امتحان ختم ہو جاتا ہے اور وہ مر کر اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب لیتے ہیں۔ جس کے نیک عمل کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے خدا کی جنت کا باعث ہو جائے گا، اور کہ برے عمل کا پلڑا بھاری ہوگا اسے اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں بھیج دیا جائے گا، جو مصائب و آلام اور دکھوں کا مقام ہے۔ اب اللہ کی نظروں میں جو شخص دکھوں کے گھر یعنی دوزخ سے بچا کر فرحتوں اور سکون کے گھر یعنی جنت میں بھیج دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ سورہ آل عمران 85 آیت میں اللہ نے اس الٹیمیٹ سکسیس کو بیان کیا ہے کہ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے اصل کامیابی۔ اگر ہمیں ڈپریشن اور انزائٹی سے بچنا ہے اور پرسکون زندگی گزارنی ہے تو قرآن کے بتائے ہوئے تصور کامیابی کو اپنانا ہوگا اور اچھے عمل کو اپنا آدرش بنا کر جینا ہوگا۔
جب ہمارے ذہنوں میں آخرت کی کامیابی جڑ پکڑ لے گی تو دنیا ہمیں سمندر کے مقابل ایک قطرہ نظر آئے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔